تو سما پہ غم کا طوفان چھا گیا ہے، لگتا ہے اب محرم نزدیک آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اما بعد، آج کی گفتگو ہماری استقبال ماہ محرم کے اعتبار سے انشاءاللہ ہے، اور اس میں ہم دو چیزوں کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بے امید پروردگار بحول الہی و بقوت الہی بیان کریں گے۔ پہلی چیز وہ آداب جو تقریباً پچھلے کچھ سال سے الحمدللہ ایک روش سے بن گئی ہے، ہم عزاداروں کے درمیان کے محرم کے استقبال کے لیے جس طرح عزاخانے سجائے جاتے ہیں، شہنشینوں کی تیاری کی جاتی ہے، جس طرح سے امام بارگاہوں کے علم بدلے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک سافٹ ریمائنڈر ان تمام مینرز کے حوالے سے دیتے ہیں جو آداب عزاداری سالار شہیدہ حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسرا کچھ مختصر سی معروضات موجودہ حالات کووڈ-19 اور عزادار کیسا ہو، جذباتی حسینی یا نہیں حسینی، وہ سوجھ بوجھ والا حسینی، اس فہم و فراست والا حسینی عزادار بنے انسان جس فراست کے لیے روایات نے کہا اتقوا فراست المومن وہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، سوجھ بوجھ سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے نگاہ کرتا ہے۔ تو پہلے مرحلے پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس بہترین روایت سے، نفس المحموم، میری جان قربان ہو جائے محدث عباس قمی کی اس نفیس، بہرحال ان کی ان زحمات کے اعتبار سے ہماری جانیں قربان ہو جائے محدث عباس قمی کی ذات بابرکت پر، جنہوں نے بہرحال ایک اچھی عظیم اور گراں قدر تعلیف ہمارے درمیان چھوڑی، نفس المحموم، جس کا فارسی ترجمہ در کربلا سے گذشت کے نام سے ہو چکا ہے، سالوں پہلے ہو چکا ہے، اور اب تو میرا خیال ہے اس کا اردو میں بھی انشاءاللہ ٹرانسلیشن یقیناً موجود ہوگا۔ نفس المحموم میں محدث عباس قمی نے تقریباً 40 کے لگ بھگ روایات کو عزاداری ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا، لیکن وہ جو شروع میں روایت لے کر آئے ہیں ریان ابن شبیب کی، ریان ابن شبیب ہارون الرشید کا برادر نسبتی تھا اور محب اہل بیت تھا، آیا ہے محرم الحرام کی پہلی کو، اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ میں صرف اس روایت سے کا ایک جملہ لینا چاہتی ہوں۔ امام سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تقریباً 8-9 کے قریب جملے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ تبرکاً نفس المحموم میں ذکر اس روایت کا ٹکڑا آپ کے ساتھ سرنامے کے طور پر بیان کروں گی، جس میں امام عالی مقام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر تم نے کسی بات پہ گریہ کرنا ہے نا تو حسین پر گریہ کرو۔ کس قدر تاکید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جتنی تاکید مستحبات کے باب میں اس مستحب پر ہوئی ہے، آغائے علامہ میر جہانی علی اللہ مقامہ وہ اپنی کتاب شریف البکاء للحسین علیہ السلام میں فرماتے ہیں آپ کو کسی اور مستحب پر اتنی تاکید نہیں ملے گی، اور حقیقت ہے سید الشہداء کے باب میں روایتیں، عزاداری کے باب میں روایتیں، زیارت ابا عبداللہ کے بارے میں روایتیں ماشاءاللہ سرسام ماور ہیں، جو اجر اور فضیلت اور ثواب کو بیان کرتی ہیں کہ کیا ثواب ہے عزاداری سالار شہیدان کا، کیا مقام ہے عزادار کا۔ یعنی حتیٰ روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام علی مقام سے سوال کرتا ہے کہ یہ اپنے رسول اللہ اس وقت آپ کے جد امجد کی گویا مشغولیت کیا ہے، وہ کہاں پر تشریف فرما ہے اس عالم برزخ میں؟ امام صادق علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پلٹ ایک جملہ کہا کہ تیرا جثہ بہت مختصر ہے، تیرا سوال بہت بڑا ہے۔ اس شخص نے کہا فرزند رسول جو تو فدا، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، میرے سوال کا جواب دیں۔
امام علی مقام فرماتے ہیں فَأَمَّا بدن مطہر، جسد نازنین قبر شش گوشہ کے اندر آرام محو استراحت ہے۔ امام علی مقام اپنی جسم نازنین بدن مقدس اس قبر شش گوشہ کے اندر ہے۔ وہ اما روح منور، اچھا روح کی بات کرتے ہو تو عرش کی دائیں جانب اپنے جد امجد رسول اللہ کی روح کے ساتھ، اپنے بابا امیر المومنین کی روح کے ساتھ، اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کے ساتھ، اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کی روح کے ساتھ ہے، اور وہاں سے حسین مظلوم کی بینائی مقسم ہے، ان کی دید، ان کی آبزرویشن، ان کی نگاہ مقسم ہے دو گروہوں کے درمیان۔ اس بندے خدا نے سوال کیا مولا وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ کہا ایک گروہ زائر کا ہے، ایک گروہ زائر کا ہے۔ زائر بھی کون؟ جو زیارت ابا عبداللہ کے لیے نکلتا ہے، جن کے لیے امام صادق سدیر سیرفی کی روایت میں بیان فرماتے ہیں خدایا یہ تھکے ہوئے وجود، یہ غبار آلودہ چہرے، یہ وہ چہرے جن کی رنگت کو سورج کی تمازت نے مرجھا کے رکھ دیا ہے، خدایا یہ میری امانت ہے، حوض کوثر پر تجھ سے لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو رئیس مکتب تشیع ہے، جس کے نام سے فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ کہا ایک گروہ جس کے اوپر امام حسین کی نگاہیں مرتکز ہیں وہ ظاہر ابا عبداللہ ہے۔ قیامت کے دن میدان میں روایات کہتی ہیں یہ ظاہر اپنے نور سے پہچانا جائے گا۔ اور پس فرمائے امام علی مقام نے وہ دوسرا گروہ فاما وہ عزادار ہے، اور جب اس کے رخساروں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی آنکھیں اشک آلود ہوتی ہیں، تو میرے جد امجد کی روح مخاطب ہو کر کہتی ہے اے عزادار اگر تو جان لیتا کہ تیرا کیا اجر و مقام ان آنسوؤں کا، تیرا غم کم ہو جاتا، تیری خوشی بڑھ جاتی۔ ہم اپنے آپ کو اس عزاداری کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس عظیم فریضے کے لیے کہ تشیع کی بقا اس عزاداری کے ساتھ وابستہ تھی۔ راوی ظاہراً فضل ہیں، اور اس روایت کو آغا حمزہ کریم خانی نے اپنی کتاب معجزہ اشک میں بیان کیا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو داخل ہوتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے فضل تم کل کہاں تھے؟ راوی پلٹ کر کہتے ہیں اپنا رسول اللہ ہم دوستوں کے درمیان ایک شخص تھا جس نے محرم کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا، پس اس نے باقی دوستوں کو خبر دی، اور ہم کچھ عزادار، کچھ آپ کے چاہنے والے ایک مقام پر جمع ہوئے تاکہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو استقبال ماہ محرم کے اعتبار سے، یعنی چاند رات کو گویا ہم سب جمع ہوئے تاکہ عزاداری حسین مظلوم کو برپا کر سکے۔ امام علی مقام نے کہا راوی سے کہ جب تم عزاداری سے فراغت ہوئی اور تم باہر نکلے تو تم کسی شخص سے ٹکرائے تھے؟ کہا جی مولا ٹکرایا تھا۔ امام نے کہا تم نے اسے پہچانا، وہ کون تھا؟ راوی کہتے نہیں مولا اندھیرا تھا، اندر تو بالآخر روشنائی کا انتظام تھا لیکن باہر اندھیرا تھا۔ امام صادق نے فرمایا وہ میں تھا۔ راوی نے بے قراری سے کہا یا ابن رسول اللہ اگر آپ ہم عزاداروں اور گناہ گاروں کی محفل میں آئی گئے تھے تو خدا کی قسم آپ صاحب عزا تھے، آپ کو چاہیے تھا آپ اندر تشریف لاتے، صدر محفل میں بیٹھتے، ہم سے پرسے کو قبول کرتے۔ مولا مزادار آپ کو پرسہ دیتے آپ کے جد امجد کا۔ امام علی مقام نے کہا میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہوں اور صدر محفل میں بیٹھوں، لیکن جب میں محفل میں داخل ہوا میں نے دیکھا صدر محفل میں پہلے سے ہی میرے جد امجد رسول اللہ موجود ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا موجود ہیں، میرے جد امیر المومنین موجود ہیں۔ میں ان کے احترام میں اس مقام پر بیٹھ گیا جہاں سے عزادار گزرتے تھے۔ عزادار کو نہیں معلوم کس قدر، دیکھیں ہمارا ایک اصولی سی بات ہے، ہم عزاداری کو عبادت کے عنوان سے لیتے ہیں، اور کوئی بھی عبادت بغیر قرینوں اور ضوابط کے نہیں ہوا کرتی، بغیر قرینوں اور ضوابط کی عبادت نہیں ہوا کرتی، عبادتوں کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بہت ہی پیاری کتاب کچھ عرصے سے پہلے، اس کا نام میں بعض کتابوں کے فٹ نوٹ میں پڑھ رہی تھی، اور مجھے خواہش تھی کہ وہ کتاب ہے کاش میری دسترسی میں آ جائے، اور الحمدللہ خدا نے احسان کر وہ کتاب مجھ تک پہنچ گئی۔ احرام محرم، احرام محرم یعنی جس طرح سے حاجی جب احرام پہن لیتا ہے تو بعض حلال کاموں کو بھی ترک کرتا ہے، اسی طرح جب عزادار احرام محرم پہن لیتا ہے سید الشہداء کا چاہنے والا
تو وہ اپنے آپ سے بعض چیزوں کو دور کرتا ہے. اب ہم ٹو دی پوائنٹ، جب ہم سب الحمدللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عزادار کا کس قدر احترام ہے، کس قدر عزادار کا مقام ہے، اور کس قدر اس کے لیے اجر و ثواب ہے. یعنی آنکھوں کی پلکوں پر آنسو آنے کی دیر ہے. غفر اللہ لک من ذنبک، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. امام صادق فرماتے ہیں ورحم سرخط التی کانت لنا، خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو ہماری رفا میں، ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. جب عنایت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے ان افراد کی طرف جو عزاداران ابا عبداللہ ہیں، جب عزادار سمجھ جائے کہ ہاں اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک احترام ہے، تو پس مقام اور احترام کا ایک اصول دنیا میں یونیورسل ہے، اور وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا مشکل ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم خواتین کے اندر کچھ مشکلات ہیں جو مرد حضرات میں نظر نہیں آتی. الحق مرن، امیر المومنین کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. حقیقت تلخ ہوتی ہے. جب ہم آئینہ کوئی دکھاتا ہے تو برا لگتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم عزادار ہیں، عزادار لگتے ہیں. اگر میں 30 سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاؤں اور آپ سے پھر اپنا سوال دہراؤں، ہم خواتین، مردوں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی اس لیے مجھے بولنے کا حق بھی نہیں، اور میری مخاطب خواتین ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے کچھ سال تک ہمارے نجفی ہال کی ایک سینئر والنٹیئر، خدا غنی کی رحمت کرے، تمام خدمت گزاران اسلام کو محرم سے پہلے جو آخری درس ہوتا تھا تو میرا باقاعدہ بازو پکڑ کر کہا کرتی تھی ان کو بولنا، بادلے والے کوٹ پہن کے، بادلے یعنی وہ جو ایک سلور کلر کا ایک چھوٹی سی کچھ کہتے ہیں اس کو، کام ہوتا ہے. اور اس وقت دکھ کی بات یہ ہے کہ آدھی امت جو آن لائن کپڑے بیچ رہی ہے اس کے اسٹیٹس پر بلیک پرنٹس ہیں. ہم سیاہ پوش ہیں، سیاہ پوش رہے ہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی آل اللہ مقامہ کی سیرت میں ملتا ہے وہ 2 مہینے 8 دن سیاہ پوش رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی، میں نے تاریخ میں پڑھا، یعنی ان کے احوال میں پڑھا کہ ان کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا ہوتا تھا، حتیٰ یہ کہ انہوں نے نذر کی کہ اب جو بچہ زندہ رہے گا میں اسے 2 مہینے 8 دن تک سیاہ پوش رکھوں گے. عزادار یہ ابا عبداللہ الحسین میں مرحوم آیت اللہ خوئی فرمایا کرتے تھے علی اللہ مقامہ، گرچہ نظر والدہ مرحومہ کو ایفا کرنا میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، مگر میں اپنے آپ کو اس چیز کا مدیون سمجھتا ہوں اور میں سیاہ پوش رہتا ہوں. آپ کو احساس ہے تاریخ میں کون کہاں سیاہ پوش ہوا؟ سید ہاشم رسولی محلاتی نے اپنی کتاب امام حسن مجتبیٰ کے اندر زندگانی امام حسن مجتبیٰ کے اندر اشارہ کیا، 21 رمضان المبارک کو جب فرزندان امیر المومنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو امام حسن اور امام حسین سیاہ پوش تھے. حتیٰ عبداللہ ابن جعفر طیار اور عبداللہ ابن عباس سیاہ پوش تھے. آپ سوچئے میں سیاہ پوش ہوں، میں سیاہ پوش لگے کہ ہاں میں اس غم میں، اس ذات کے غم میں سیاہ پوش ہوں جس کے لیے ہم ہر زیارت کے بعد کہتے ہیں بیبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، و نفسی لقلبکا، میری جان آپ پر قربان. سیاہ پوش رہیں. سیاہ لباس کے اندر ایسا نہ رکھیں کہ جتنے دن محرم کی مجلسیں ہیں اتنے ہی چکن اور اتنے ہی بریزے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں آلریڈی اس موضوع پر بہت بول چکی ہوں. دوسری چیز، مجلسوں کی نیاز کو سادہ رہنے دے. خدارا شادی کے کھانے میں اور جنازے کے کھانے میں فرق رہنے دے. میرے جیسی روسیہ آج مر جائے، آپ کے خیال میں میرے گھر والے آپ کو جب آپ جنازے پر تشریف، آپ میں سے جو میری بہنیں بیٹیاں الحمدللہ محبت کرنے والی مومنات ہیں میرے جنازے پر آئیں گی تو آپ کے خیال میں میرے بچے آپ کے آگے، میری فیملی ممبرز آپ کے آگے سنگاپوری رائس رکھیں گے، چکن ٹکے اور کباب پراٹھے رکھیں گے؟ امام حسین کی ایک زوجہ کے احوال میں ملتا ہے کہ ایک مدینہ کی کسی خاتون نے، محترم اور معزز خاتون نے اپنی کنیزوں سے میں بات ہو رہی تھی کہ مثلا وہ دن رات عیدیاں کرتی ہیں، انہوں نے ٹوکن آف رسپیکٹ کے طور پر بھنا ہوا ایک مرغ بھیج دیا. کنیز جب اس زوجہ کے پاس کھانا لے کر آئی، کہا کیا ہے؟ کہا کسی نے بھیجا ہے کہ آپ غمزدہ ہیں تو چلیں آپ کے لیے ہم کھانے کی حیصل آپ کو نہ ہو. جب انہوں نے اٹھایا دیکھا اندر بھنا ہوا مرغ ہے، کہا لنا اور سن، ہم یہاں شادی میں بیٹھے.
اور یہی چیز آپ کو آداب زیارت ابا عبداللہ پہ ملے گی. امام صادق کو خبر ہوئی کچھ لوگ مدینے سے اپنے ساتھ حلوہ اور بھنا ہوا گوشت لے کر گئے ہیں, تو امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتے تو اس طرح سے جاتے. مجلس اعضا کی نیاز سادہ رہنے دیں. آپ کو امام حسین کے نام پر بعض مومنات کا دعویٰ ہوتا ہے بھائی ہم نے امام حسین کے نام پر کھلانا ہے. 3 شعبان کم ہے, 15 ہمارے پاس آیات کی کمی ہے شیعہ مذہب کے اندر نہیں نا, تو دل کھول کر کھلائیں آپ امام حسین کے نام پر. ہر وہ درہم جو عزاداری ابا عبداللہ حسین پر خرچ کیا جاتا ہے, خدا اس درہم کے بدلے میں جنت میں ایک محل دے گا, آپ خرچ کریں. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, آپ جنازے کے کھانے کو جنازے کا رہنے دیں, ہم سوگوار ہیں. نظر و نیاز کے حوالے سے اپنی حساسیت کو برقرار رکھیں جیسے ہمارے بڑوں نے رکھا. یہ ادب کے قرینے ہیں, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے. اور ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے مرنے پر سادہ خوراک کو ترجیح دیتے ہیں, پس ہم کس طرح سے اس ذات مقدس کے عزاداری میں پتہ نہیں پراٹھے اور ٹکے اور کباب اور واللہ عالم کیا کیا ہوتا ہے نظر و نیاز کے نام پر. آپ کو کھلانا ہے امام حسین کے نام پر, ابھی غدیر پر کھلاتے, مباہلہ کھڑی ہے سر پر کھلائیں. عزاداری کو عزاداری رہنے دیں. تیسری چیز عزاداری کے مینرز. اب میں سرسری سے 4-5 مینرز بہت تیزی سے گزار دوں. بچوں کو مجلسوں میں کھانے کی عادت مت ڈالیں, خدا کا نام لیں. میں نے اس کی بہت آسان ٹپ بتائی تھی اور بہت جگہ بتائی ہے. ایک ماں وہ ہوتی ہے جو مجلس میں جاتے وقت ایک تھیلی لے دیتی ہے جس میں اس نے اپنی اسٹیٹس کے مطابق چیزیں ڈالی ہوتی ہیں, فلیور ملک ہے اور بنٹیز ہیں اور چیز ہے. آپ نہیں, آپ بچے سے کہیں تم مجلس میں اچھے بچے بن کے بیٹھے رہو, میں تمہیں واپسی میں دلا دوں گی. انسان کی فطرت ایسی ہے, بچہ کیا بڑا بھی بیٹھا رہے گا کہ ہاں بعد میں مجھے کچھ ملنے والا ہے. بعض مدرس کہتی ہیں ماشاء اللہ بور ہو جاتے مجلسیں. اب تو وہ لمبی مجلسیں نہیں رہی 3-3 4-4 گھنٹوں والی. اب تو ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں 1 گھنٹہ 10 منٹ میں. اگر محلے کی مجلس ہوتی ہے, ہمارے علاقے کی ہوتی ہے, تو ہم الحمدللہ گھر ہوتے ہیں. نہ وہ طولانی مرثیے رہے, نہ وہ سوز و سلام کے آداب رہے, نہ وہ ماتم کی رونقیں رہیں, نہ وہ لمبی لمبی مجلسیں رہی. ابھی بھی ہمارے پنجاب میں پوری رات کے عزاداریاں چلتی ہیں. وہ بیٹھے گا, آپ بٹھانے والی بنے, خدا سے مدد مانگیں کہ خدا اس محرم میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو, بچیوں کو بھی ایسے کلرفل. ابھی میں دیکھ کر آئی ہوں کسی جگہ سے, فراکس کے ڈھیر ہیں, فلاورز ہی فلاورز, کلرفل کرتیاں. لا الہ الا اللہ, محرم ہے. مجھے یاد ہے آج جمعرات کے لمحوں میں اپنی مرحومہ والدہ کو یاد کروں, وہ کہا کرتی تھی پیاسوں کی فرش ادا پہ بیٹھے ہو. خدا نے سالوں سے شرف دیا ہے ذکر ابا عبداللہ کرنے کا. بسا اوقات مجلس میں بہت ناچار ہو کے پانی تو پی لیتی ہوں, لیکن ایک پن چپتی ہے, پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ جاتا ہے, ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے, پیاسوں کی فرش ادا پہ. اتنی دیر بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے. خدا صبر دیتا ہے, روزے میں بھی تو کرتے ہیں. بعض بچیاں تو چونگم ایسے کھا رہی تھیں جیسے نعوذ باللہ فرش ادا پر نہیں بیٹھی ہے, گائے ہے جو بیٹھی ہوئی جگالی کر رہی ہے. بچوں کو مجلسوں میں انٹرٹین مت کریں, مجلسوں میں صفائی اور نظم کا خیال رکھیں. صرف یہی سوچ لیں کہ اس فرش ادا پر حسین کی ماں بیٹھی ہے. صرف یہی سوچ لیں اس فرش ادا پر حسین کی ماں بیٹھی اور ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے بیٹھیں. اپنے انداز نشست کو, موبائل فونز کو سائلنٹ پہ رکھیں. ایک رومال رکھیں جس کے اندر آپ اشک اعضاء کو سمیٹ سکیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. قیامت کے میدان میں ہمارے مددگار انشاءاللہ اور معاون ہوں گے. ہم ایک غریب ماں کی امانت کو اپنے ساتھ حمل کریں, ایک رومال بنائیں, اس رومال کو اپنے کفن کا حصہ بنائیں, قرار دیں. یہ آنسو اتنے وقت والے ہیں جو حسین کی مصیبت میں بہتے آ گئے. محمد تقی بہجت تعالی اللہ مقاموں کے حوالے سے مسیب کے ایک مومن کا واقعہ ملتا ہے. یہ مسیب سے مومن جاتا تھا ٹہلتا ہوا بیچارہ پیدل نجف, اور نجف کے سیطرے پر جو افسر بیٹھا ہوا تھا, جو ٹول پلازا ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہے نجف اور یہ کربلا عراق کے شہر.
یہ ہمیشہ ناصب ہی تھا، بدزبانی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جاتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے کہا میں مولا سے شکایت کروں گا. اس نے کہا ہاں جاؤ، جا کر اپنے مولا سے کہو کہ خدا سے کہیں میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں. جیسے بعض لوگ بدزبانی پر اتر آتے. اس مومن نے بھی بڑے دھڑلے سے کہا میں جا کے مولا سے تمہاری شکایت لگاؤں گا، تمہیں سزا ملے. واپس آیا، اس نے کہا شکایت نہیں لگائی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. جیسے انسان طنز کرتا ہے کسی کو. یہ مومن آیا اور اس نے کہا مولا اس نے میرا اتنا دل دکھایا اور آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی. اب واللہ عالم مکاشفہ تھا، عالم خواب تھا، یہ تو نہیں معلوم، لیکن مولا نے اس سے کہا اس کا ایک حق ہے میری گردن پر، میں اسے کیوں سزا دوں گا. اس مومن نے کہا وہ اتنا ناصبی ہے، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا. کہا وہ حق ہے ہماری گردن پر باقی ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا یہ فوجی ہے، ظاہری بات ہے وہ سیطرے پر بیٹھنے والے سویلینز تو نہیں ہوتے نا. کہا یہ اترا، اس نے فرات سے منہ ہاتھ دھویا اپنے، وہ جو جوتے ان کے بڑے ہوتے ہیں لانگ شوز، وہ اتار کے فرات کے اندر پانی ڈالا، پیر ڈالے، ٹھنڈے پانی سے جب پیر ٹکرائے، اس نے اپنے چہرے پر جب پانی ڈالا، اس نے بہتی ہوئی فرات کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس نے کہا عمر ساتھ تم نے جو کچھ حسین کے ساتھ کیا وہ تمہارا اور حسین کا معاملہ تھا، مجھے نہیں معلوم کون صحیح تھا کون غلط، لیکن تم نے اس بہتی ہوئی فرات کے ساتھ حسین کے بچوں کو پانی نہیں پینے دیا. کہا یہ جملہ اس نے سوچا اور اس نے حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا. اس کے آنکھوں سے آنسو گرے فرات میں. ہم ان آنسو کو بلا دیں. آداب عزاداری میں سے ایک ہے کہ مصائب کا جب تذکرہ ہو بکا اور تباکا، رونا نہیں آنا، رونے جیسی شکل بناؤ، سروں کو جھکاؤ. لوگ یہاں ٹکٹکی باندھ کے پڑھنے والے مرجع خاتون جو بھی ہے خطیب اس کو گھور رہے ہوتے ہیں ایسے وہ پڑھنے والا بیچارہ بھی کنفیوز ہو جائے، کیونکہ روتے وقت ہر کسی کی شکل کے اندر ایک بسا اوقات بعض افراد کے خصوص روتے وقت شکل تھوڑی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے. مجلسوں کے اندر مجلسوں کے اعتبار سے باوضو شرکت کریں، نماز کے ساتھ حتی الامکان کوشش کریں آپ کی عزاداری نہ ٹکرائے. مجلس پڑھنے والے شخص کے انتخاب میں حساسیت سے کام لیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر انشاءاللہ ہمارے قلوب آمادہ کربلا ہیں. آخر کے 2 یا 3 منٹ SOPs کا خیال رکھیں. فقہی اعتبار سے بھی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. ڈاکٹرز کی طبی ہدایات کا خیال رکھیں. جذباتی مت بنیں. جب آپ کو فرض کریں کسی چیز کو اس کووڈ-19 کے فیز میں بوسہ دینے سے منع کیا جائے، آپ رک جائیں. ہم سید الشہداء کی فرض سے اعضاء سے وابستگی ہماری آج کی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر ہے، ہماری رگوں میں ہے. اور الحمدللہ سید الشہداء کا خون ناحق ایسا تھا جس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. خواتین منتظمین چاہے امام بارگاہوں کی ہوں، چاہے گھروں کی فرش ادا بچھانے والی ہوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جن کو مد نظر رکھنے کا بار بار کہا جا رہا ہے. اور آخر میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خدایا تجھے واسطہ. روایت کا ایک جملہ تبرکن جب میں ریکارڈ کروں تو شب جمعہ لگ گئی، مغرب کی اذان الحمدللہ ہو گئی. شب جمعہ، شب دعا، شب سید الشہداء. مالی سبتین کی ایک روایت ہے، آغا مہدی مازندرانی نے نقل کی ہے، کہا کہ 11 محرم کی ظہر کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ روانہ ہو رہا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ زینب بھائی کی لاش کے گرد چکرا رہی ہیں. امام سجاد نے پھوپھی سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا سید سجاد ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جو سالم ہو، جہاں وداعی بوسہ دوں اپنے بھائی کو. پہلے مرحلے پر تو دیکھ کر کہا تھا انتا اخی انتا بہجت قلبی آبنا ابن امی، کیا تم میرے بھائی ہو، کیا تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو، کیا تم میرے ماں جائے ہو. زینب 56 برس کا تقریباً کم و بیش ساتھ تھا اور بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیا.
اس کے بعد مدینہ کا رخ کیا، کہا یا محمد یا رسول اللہ ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب بالامامۃ والرضا. یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، مسلوب بالامامۃ والرضا، جس کے امامے اور رضا کو چھین لیا گیا ہے. اس کے بعد مالی سبتین کیا غائب آتھر آغا مہدی مازندرانی ایک جملہ لکھتے ہیں، صرف وہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو مکمل کر دو. کٹی ہوئی رگوں پر منہ رکھ دیا. ان خیرتنی بینک و بین الرحم، بھیا اگر مجھے انتخاب کا حق دے دیا جائے نا، اختیار میرے پاس ہو، میں یا تمہارے پاس رہوں یا کوچ کر جاؤں، میں تمہارے پاس رہوں گی چاہے صحرا کے جانور مجھے کھا جائے. یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحجہ اشفی صدر الحجہ بظہور الحجہ. خدایا تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، خدایا تجھے کربلا کی خاک پر پڑی ہوئی اس لاش کا واسطہ جس پر گھوڑے دوڑائے گئے. پروردگارہ تجھے کربلا کی سرزمین پر بیٹھی اس بہن کا واسطہ کہ بقول ارباب منبر کے، جس نے آ کر بابا سے کہا سب لوگ اٹھا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی عزت پر، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی عزت پر. خدایا تجھے اس نوحہ کناں بہن کا واسطہ، تجھے سید مظلوم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے شہداء کربلا کا واسطہ. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدایا کربلا کے راستے کھول دے، خدایا ان سرحدوں کو کھول دے. ہم جائیں جا کر اپنے مولا کو پرسا دیں، جائیں اپنے مولا کو جا کر علی اکبر اور علی اصغر کا پرسا دیں. ہم جائیں اور جا کر شہداء کربلا کا پرسا دیں. ہم تلہ سنفیہ پر بیٹھ کر مصائب سنیں، ہم شام غریبہ خیمہ گاہ میں بیٹھ کر سنیں. پروردگارہ ہمیں اور عالم انسانیت کو اس کووڈ-19 کی وبا سے نجات عطا فرما. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مرحومین ہے. خدایا میری پہلی دعا اپنے والدین کے حق میں، جن کی زحمتوں نے تیرے احسانات کے بعد جن کی زحمتوں نے آج اس قابل کیا کہ دن کی ایک چھوٹی سی خدمت کر دیں. پروردگارہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا حسین مظلوم کی قبر مطہر کے صدقے میں اپنی رحمت، اپنے نور، اپنے کرم کی بارش کو میرے والدین کی قبروں پر نازل فرما. خدایا ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما، ان کی قبر کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ان کی قبور کو باغ قرار دے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین.